بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 15 تک ہم پڑھ چکے ہیں جی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس جب نادا ہو پکارا اس کو، نادا ندا دینا آواز دینا، نادا آواز دی وہ اس کو یا پکارا اس کو، ربہ اس کے رب نے، یعنی وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بات جس کا تذکرہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اس کی تفصیل ہے کہ وہ بات پہنچی ہے۔ وہ بات کیا تھی بھلا؟ کہ اس جب نادا ہو پکارا اس کو، ربہ اس کے رب نے، بالواد بے ساتھ، الواد میدان کو کہتے ہیں عربی زبان میں، وادی بھی کہی جا سکتی ہے کیونکہ پہاڑوں کے درمیان جو کھلی جگہ ہوتی ہے اسی کو میدان بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو وادی بھی کہا جاتا ہے۔ تو بالواد وادی میں، المقدس مقدس، اور کون سی مقدس وادی؟ طوا، طوا نام ہے وادی کا یا اس میدان کا۔ تو اصل میں جب موسیٰ علیہ السلام اپنا وہ عرصہ جو فرعون کی قوم سے ڈر کے انہوں نے اپنے وطن سے دور گزارا تھا، 8-10 سال کا عرصہ، جہاں وہ کیونکہ ان کی فرعون کی قوم کا بندہ قتل ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اتفاقی طور پر، تو وہ پھر وہاں سے نکل گئے اس لیے کہ وہ فرعون جو تھی قوم اور اس کے لشکر ان کے پیچھے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو ٹھکانہ بھی دیا، وہاں ان کی شادی بھی اللہ تعالیٰ نے کی۔ پھر جب اپنا وہ عرصہ جو وہاں پہ جتنا انہوں نے گزارنا تھا گزار کر اپنی بیوی کو لے کے اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ رہے تھے، تو راستے میں کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا، تو گرمائش کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی یا کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو ایک جگہ رکے ہوئے تھے، تو جب نظر پڑی کہ وہ فلاں ذرا وادی کے اس کنارے پر پہاڑی کے اوپر جو ہے، پہاڑ کے اوپر وہ آگ محسوس ہوئی، روشنی محسوس ہوئی، تو انہوں نے سمجھا کہ وہاں پہ کوئی قافلہ ہوگا، کوئی خیمہ ہوگا جن کے پاس آگ ہوگی۔ تو اپنے گھر والوں کو یہ کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں، جا کے وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم بھی آگ جلا لیں گے۔ تو جب وہاں گئے تو وہ روشنی دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اشارہ کرنے کے لیے اور وہاں بلانے کے لیے ہی کی تھی۔ تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوئے، اور وہی جو ہے، یعنی اسے اصل تلفظ اس کا عربی میں وحی ہے۔ وحی ہم عام طور پہ وحی کہتے ہیں اس کو، وحی اردو زبان میں عام غلطی ہے یہ، تو وحی اصل میں لفظ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وحی وہاں پہلی دفعہ جو ہے نازل ہوئی، اور پہلا جو کلام اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ وہاں پر اسی مقام پر ہوا۔ تو یہاں اس کی تفصیل نہیں ہے، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس جب نادا ہو پکارا اس کو، کیونکہ جب اس آگ کے قریب پہنچے یا وہ اس روشنی کے قریب پہنچے تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اور اپنے تعارف کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وہ کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا وہاں پر پکارنا تھا یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب پکارا اس کو ربہ اس کے رب نے، بالواد المقدس طوا، طوا کی مقدس وادی میں، بالواد وادی میں، المقدس مقدس، طوا طوا کی، تو وہ طوا کا جو مقدس میدان تھا وہاں پر جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، اور پکار کر باقی تفصیلات الگ ہیں، اور جو بنیادی حکم تھا وہ یہ تھا کہ اذهب تو جا الی فرعون، فرعون کی طرف، انہو بے شک اس نے،
طغا سرکشی کی، بے شک اس نے سرکشی، یعنی فرعون جو ہے وہ سرکش ہوا پھرتا ہے، وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا پھرتا ہے. تو آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ میرا پیغام لے کر، میرے دین کا پیغام لے کر آپ اس کی طرف جائیے، کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے. اور جا کر پیغام کیا دینا ہے؟ فقل، پس آپ کہیے، حل کیا، لکا تیرے لیے، الا طرف، کیا تیرے لیے ہے اس طرف، یعنی کیا تیرا خیال ہے اس طرف، یا تیرا پروگرام ہے اس طرف، کیا تو چاہتا ہے اس طرف، ان یہ کہ تزکا تو پاک ہو جائے، یعنی تو پاکیزگی اختیار کرے، کیا تو پاکیزگی والا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے؟ آپ یعنی جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائیں، اس نے سرکشی کی ہے، اور آپ اس کو جا کر یہ کہیے کہ کیا تیرا ہے ارادہ یا تیرا پروگرام کی تیری خواہش اس بات کی طرف، یعنی کیا وہ رجحان ہے کہ ان تزکا، کہ تو پاک ہو جائے یا تو پاکیزگی اختیار کرے. وَأَهْدِيَكَ، اور اہدیہ، میں ہدایت دوں یا میں رہنمائی کروں، کا تیری، الا طرف، رب کا تیرے رب کی، الا رب کا تیرے رب کی طرف، فتخشا، پھر تو ڈرنے لگے. یعنی اگر تو ظاہر ہے جب کوئی شخص آمادہ نہ ہو، اس کی اپنی دلچسپی نہ ہو کسی چیز میں، تو اس کو پھر ایسے کام کے لیے دعوت دینا کہ جس میں اس کی دلچسپی نہیں ہے تو وہ فضول بات ہے. تو اس لیے پہلے اس کو اس کی آمادگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھیے جا کے کہ کیا تیرا یہ ارادہ ہے، کیا تو چاہتا ہے اس بات کی طرف کہ تو پاکیزگی حاصل کرے اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، پھر تو ڈرنے لگے یا ڈرنے والا بن جائے. تو یعنی میرا جا کے پیغام کو دو، اس نے سرکشی کی ہے، اور پیغام اس انداز سے دو کہ اسے پوچھو جا کے کہ کیا تیرا پروگرام پاکیزگی کا ہے، میں تیری رہنمائی کرتا ہوں تیرے رب کی طرف کہ تو ڈرنے لگ جائے. تو فَأَرَاهُ، بس یہ پھر ارا، اس نے دکھایا، ہو اس کو، یعنی کس نے دکھایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، ہو اس کو یعنی فرعون کو، کیا دکھایا؟ الآیات، نشانی، الکبریٰ، سب سے بڑی، کبریٰ کا لفظی معنی سب سے بڑی ہوتا ہے، تو ویسے یہاں پر اس کا معنی بڑی نشانی بھی کہا کیا کر سکتے ہیں آپ، اور سب سے بڑی نشانی دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. تو جب وہ دعوت دی تو اب ظاہر ہے وہ اس نے آگے سے جو عام طور پہ ان کا برتاؤ ہوتا ہے کہ تیرے پاس کیا اس بات کی دلیل ہے کہ تیری بات، تو بات اپنی بات میں سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے، انہوں نے پھر وہ معجزہ دکھایا اس کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں. لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے اور وہ نہیں ان کی چاہت ہوتی یا ارادہ ہوتا یا ان کی کوئی کسی قسم کی کا میلان ہوتا ہدایت کی طرف، تو وہ پھر جتنی بڑی سے بڑی دلیل بھی آ جائے وہ ان پر اثر نہیں کرتی، بلکہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ بھی تلاش کرتے ہیں اس دلیل کے رد کا، اور پھر چاہے بات بنے یا نہ بنے کوئی نہ کوئی جواب دے کے انہوں نے بات کو ٹالنا لازمن ہوتا ہے. تو اس کو جب یہ نشانی دکھائی بہت بڑی، یہ سب سے بڑی، تو اس کا رد عمل کیا تھا کہ فقط ذبا، بس اس نے جھٹلایا، یعنی نہیں مانا، وہ جھٹلا دیا انہوں نے یہ ساری بات کو کہ نعوذ باللہ میں نہیں مانتا کہ تم اللہ کے رسول ہو، جو بات تم کر رہے ہو میں اس کو تصدیق نہیں کرتا. فقط ذبا، بس اس نے جھٹلایا، وعصا، اور نافرمانی کی، فکذب، پس اس نے جھٹلایا، وعصا، اور نافرمانی کی، ثم، پھر، ادبارا، منہ پھیر لیا، یسعا، کوشش کرنے لگا یا دوڑتے ہوئے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. ثم ادبارا، پھر اس نے منہ پھیر لیا، یسعا،
کوشش کرتے ہوئے کریں تو زیادہ بہتر ہے. پھر کوشش کرنے لگا یا کوشش کرتے ہوئے. یہ کوشش اس نے کیا کی وہ آگے اگلی آیات جو ہے جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اپنے سبق میں. تو وہ کوشش اصل میں کس بات کی تھی کہ اب میں نے یہ بات تو ماننی نہیں ہے، لہٰذا اب اس کی بات کو رد کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جھوٹا یعنی سچا ثابت کرنے کے لیے اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اب میں نے اپنی تگ و دو کروں گا. ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک ہوتا ہے بندہ کہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے سمجھنی ہے ہی نہیں، اب اس کو میں نے جواب کیسے دینا ہے اور اس کو زیر کیسے کرنا ہے اور جھوٹا کیسے ثابت کرنا ہے، بس وہ اس بات میں لگ گیا. تو اس نے جو منہ پھیرا یعنی جھٹلایا، نافرمانی کی اور منہ پھیرا، اور منہ پھیرنے کے ساتھ ہی اس نے کوشش کرنے لگ گیا اس بات کی کہ میں اب کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دعوت کو میں جھوٹا ثابت کروں. تو وہ کس طرح سے اس نے کوشش کی وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. تو آج جو آیات پڑھی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر دھیان سے دیکھ لیجئے، انگلیاں رکھ لیجئے گا الفاظ کے نیچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ جب، نادا ہو پکارا اس کو، ربہ اس کے رب نے، بالواد وادی میں، المقدس مقدس طوا طوا کی. اور اگر محاورہ صحیح کریں گے تو ربہ اس کے رب نے، بالواد المقدس طوا طوا کی مقدس وادی میں. اذهب جا، الی فرعون فرعون کی طرف. اذهب آپ جائیں، الی فرعون فرعون کی طرف. انہو بے شک اس نے، طغا سرکشی کی. فقل پس آپ کہیں، حل لکا کیا تیرے لیے ہے، الی اس طرف، ان یہ کہ تزکا تو پاک ہو جائے یا تو پاکیزگی حاصل کرے. وَأَهْدِيَكَ اور میں رہنمائی کروں تیری، الی ربک تیرے رب کی طرف. فتخشا پھر تو ڈرنے لگے. فَأَرَاهُ پھر دکھائی اس نے اس کو، الآیات الکبریٰ نشانی بہت بڑی یا سب سے بڑی. فَكَذَّبَ پھر جھٹلایا اس نے، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ پھر منہ پھیرا، يَسْعَىٰ کوشش کرنے لگا.